अम्मा कॉलेज में दाखिला दिलवाने पर राजी ना थी। मैंने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। तब उन्हें मुझे कॉलेज भेजना ही पड़ा। जवान बेटी की माँ को वहम सताते हैं। वो ही हुआ जिसका डर था। कॉलेज का दूसरा दिन था। घर से निकली तो दो आंखें मेरा ताकुब करने लगीं। मैंने नजरें चुरा लीं और बेनियाज बन गई और अपनी राह चलती कॉलेज पहुंच गई। वापसी पर वो आंखें फिर मुंतजिर थीं। मैं आगे आगे और वो पीछे पीछे। इसने घर तक पीछा न छोड़ा। अब तो ये रोज का मामून बन चुका था। लाख बचकर निकलना चाहा, मगर ये नजरें ऐसी तेज कि जिधर मुड़ती अपने जिस्म के अंदर उनकी तपिश महसूस करती। मुश्किल ये थी कि घर पर इस बात का किसी से तस्करा भी न कर पाती। बताने का मतलब साफ था कि घर वाले कॉलेज जाने से रोक देते। इसी तरह तालीम का ख्वाब पूरा न कर पाती, और ऐसा मैं किसी कीमत पर नहीं चाहती थी। 1 साल यूं ही गुजर गया। आफरीन है इस बंदे पर। रोजाना इसने ये कठिन ड्यूटी दी। मुझे कॉलेज से घर और घर से कॉलेज वही पहुंचाने और लाने वाला था। ताज्जुब की बात ये कि इस अरसे में ना कभी कलाम किया और ना कभी तंग किया। बस मुझसे थोड़े फासले पर पीछे पीछे चलता, और जब मेरी मंजिल आ जाती अचानक गायब हो जाता। आखिरकार मैंने उसकी दीवानगी से समझौता कर लिया। सोचा मेरा क्या जाता है, अपनी टांगें थकाता है, अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहा है, अपना वक्त बर्बाद करता है। मुझे कुछ नहीं कहता तो मुझे क्या लेना। जिस दिन कुछ कहा तो देख लूंगी। शुरू में डरती थी, रफ्ता रफ्ता एतमाद आता गया। अब अकेले कॉलेज आता जाते डरना लगता था। जो ताकुब करता था उसे अपना मुहाफिज और चौकीदार तस्वुर कर लिया। सुकून से तालीम हासिल करते हुए आखिर मेरा सितारा गर्दिश में आ गया। एक रोज जबकि कॉलेज में पार्टी थी, अपनी राह पर जा रही थी कि अचानक वो सामने आ गया। मैं उसे उसके कदमों की आवाज से पहचानती थी। पहली बार सूरत देखी, बस देखती रह गई। खुद पर काबू न रखा और पूछा, क्या बात है मिस्टर, कमाल के मुस्तकिल मिजाज हो, अब तक हिम्मत नहीं हारी? वो बोला, आज हिम्मत हार चुका हूँ। ये कहकर जल्दी से एक कागज मेरे हाथ में थमाया और चल दिया। हैरत की बात ये थी कि वो मेरा नाम भी जानता था। पहले ही उस कागज को देखती रही, सोचती रही पढ़ूं या फाड़ दूं। उसी लम्हे तजस्सुस ने दामन पकड़ लिया। घर लाकर उसे पढ़ा। लिखा था, मैं कोई लोफर या आवारा शख्स नहीं हूँ। तुमको देखा, बस फिर भूला न सका। तुम्हारे घर शादी का पैगाम भिजवाना चाहता हूँ, इजाजत दो। अजीब जुनूनी आदमी है। सोचा जान पहचान बना जिंदगी भर का हमसफर बनने। मैं क्या जानूं, आवारा है या शरीफ खानदान का, निकम्मा है या मालदार। लगता तो निकम्मा सा है, पर सूरत लाखों में एक थी। मगर अजनबी और अनजाना था, कोई कैसे किसी राह चलते पर एतमाद करे। उसने अपना नाम सऊद लिखा था और घर का पता भी दर्ज था। मैंने अपनी सहेली को कागज दिखाया कि मालूम नहीं कौन है, कॉलेज के पहले दिन से पीछा कर रहा है। उसने नाम पढ़ा और बोली, जानती हूँ मैं इसे, ये मेरा चचा का बेटा है, इकलौता, लाडला और मालदार बाप का बेटा है, पढ़ा लिखा है, इन लोगों का अपना बिजनेस है। सऊद बुरा नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, बस यूं समझ लो कि इश्क में गिरफ्तार है। और जानती हो ना, इश्क न जात पूछता है ना हैसियत। मैंने कहा, नाजिया ऐसी बात मत करो, इस मसले का हल निकालो, अब बहुत हो गया, 1.5 साल से खामोशी से बर्दाश्त किया है। वो बोली, तुम बड़ी संगदिल हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई नर्म गोशा नहीं फूटा? अरे नादान, कोई इतना भी किसी को चाहता होगा कि बरसों किसी के पीछे चलता रहे? सब्र तुमने किया है या उस बेचारे ने? अब क्या करूं मैं, नौबत पर्चेबाजी तक आ गई। भाई, जिंदगी में इतना चाहने वाला दोबारा नहीं मिलेगा, संजीदगी से सोचो। हाँ कहती हो तो मैं सऊद की अम्मी यानी अपनी चच्ची को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजती हूँ। भेजो, जवाब तुम्हारे वालिदैन से मिले उसे कबूल कर लेना। गर्ज कई दिन नाजिया मेरे जहन को हमवार करती रही। तब मैं भी सोचने पर मजबूर हो गई कि रिश्ता तो मुनासिब है। मेरी खामोशी को नीम रजामंदी मानकर नाजिया अपनी चच्ची को हमारे घर ले आई। उन्होंने आते ही सीधी बात की कि बेटे के लिए रिश्ता मांगने आए हैं। वसीला नाजिया बनी थी, इसलिए अम्मी ने खातून की बात गौर से सुनी और हाल अहवाल मालूम किया। जब हर तरफ से तसल्ली हो गई तो अम्मी ने कहा, कुछ दिन सोच कर जवाब देंगे। मेरा एफए का रिजल्ट आ गया। मैं अच्छे नंबरों से कामयाब हो गई। अब सऊद के घर वाले बार बार आने लगे। उधर नाजिया से सऊद पूछता कि शाजिया के घर वाले जवाब क्यों नहीं देते, कितनी मुद्दत सोचने में लगाएंगे, हाँ या ना में जवाब तो दें। इन्हीं दिनों अब्बा जान को बीमारी लाहिक हो गई, घर बैठ गए। वालिदा ने मुझे उम्मीदों का मरकज बना लिया।
ہر وقت کہتی اب میاں جی کام نہیں کر سکتے، اب شازیہ ہی ہمارا سہارا بنے گی۔ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی لیکن حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ لگتا تھا ملازمت میرے نصیب میں لکھی گئی ہے، وہ بھی اس عمر میں جب لڑکیاں سہانے خواب دیکھتی ہیں۔ سعود کی والدہ چکر لگا رہی تھیں۔ بیٹا ان کو مجبور کرتا تھا کہ شازیہ سے شادی کرنی ہے۔ کچھ بھی کرو اماں، شازیہ کی والدہ کو منا لو۔ اور امی جان رشتہ داروں کے پاس جا جا کر میری ملازمت کی درخواست کرتی تھیں۔ اسی روز امی کے ایک کزن آئے اور کہا شازیہ کے لیے ملازمت ڈھونڈ لی ہے، اگر کرنی ہے تو درخواست اور مطلوبہ کاغذات جمع کروا دو۔ میں تو جان جا رہی تھی، میں ملازمت کی چکی میں پسنا نہیں چاہتی تھی، لیکن والدہ کے ہاتھوں مجبور تھی۔ امی اپنے کزن کو دعائیں دینے لگیں، بھائی اللہ تعالیٰ تم کو اس کا اجر و ثواب دے، تم نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ شازیہ نے جو پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب اس کو ملازمت کرنی پڑے گی اور بچوں کو بھی پڑھانا ہے، بچوں کا اسکول جاری رکھنا ہے۔ کم از کم بچے میٹرک کر لیں، پھر شازیہ کی شادی کا سوچوں گی۔ امی کی بات سن کر میرا دماغ سن ہو گیا۔ اسی وقت ماں کمرے میں آئی، مجھے چادر اوڑھے لیٹا پایا تو بولی میں جانتی ہوں تم افسردہ ہو۔ سر پر ہاتھ پھیر کر کہا بچی رنجیدہ نہ ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہماری مجبوری۔ تمہارے والد کو کینسر ہو گیا ہے، ان کی زندگی کے دن زیادہ نہیں ہیں، میں مجبور ہوں، ورنہ کون ماں نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی دلہن بنے۔ بیٹا کبھی کبھی بڑوں کو چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، یہ تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کی زندگیوں کا سوال ہے۔ میں نے بمشکل آنسو پونچھ لیا اور کہا امی جان فکر نہ کریں، میں ملازمت کروں گی، آپ کی امیدوں پر پوری اتروں گی، میں نہیں تو اور کون قربانی دے گا۔ وہ رات کروٹیں بدلتے گزر گئی، کبھی سنہرے مستقبل کے خواب آوازیں دیتے تو کبھی سعود کا خیال آ جاتا جس نے 1.5 سال خاموشی سے گزار دیے۔ سعود کی محبت میرے دل پر وار کرتی تھی۔ پھر میں نے عہد کر لیا خواہ مجھ پر قیامت ہی کیوں نہ گزر جائے، امی اور گھر والوں کا سہارا بنوں گی۔ صبح اٹھ گئی، تیار ہونے لگی۔ ماں کی نگاہوں نے میرا ارادہ بھانپ لیا۔ ماں بولی بیٹی بے شک ہمارا سہارا بنو، مگر کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جس سے تمہارے بیمار باپ کی عزت مٹی میں مل جائے۔ واقعی ماں کی نسی دیوار کے اس پار بھی دیکھ لیتی ہیں۔ میں آج سعود سے ملنے جا رہی تھی، لیکن اسے سمجھانے کے لیے کہ اب وہ میری آس میرا انتظار چھوڑ دے اور اپنی والدہ کو ہمارے گھر نہ بھیجے، کیونکہ میں اپنے کنبے کے لیے قربانی دینے پر مجبور ہوں۔ نازیہ کے ذریعے میں نے سعود سے ملاقات کی۔ سعود میری باتیں سن کر ناراض ہو گیا اور کہا تم محبت کو مذاق سمجھتی ہو، لیکن عشق مذاق نہیں۔ تم نوکری کا خیال چھوڑ دو، میں تمہارے کنبے کا سہارا بنوں گا۔ تمہارے والدین میرے بھی ماں باپ ہیں، تمہارے بہن بھائی میرے بھی بہن بھائی ہیں۔ میں نے محبت نہیں تم سے عشق کیا ہے۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ کوئی غیر تمہارے کنبے کی کفالت کرے۔ میں اس لیے کوئی امید افزا جواب نہ دے سکی۔ جاتے ہوئے اس نے کہا تھا شازیہ وقت بڑا بے رحم ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ میں بہت تنہا تھی۔ ایک دن نازیہ کے پاس گئی، وہ دوسرے شہر جا چکی تھی۔ دل بجھا ہوا تھا، سوچا اپنی پیاری سہیلی سے مل لوں گی تو افسردہ دل میں کچھ تو کمی آئے گی۔ نازیہ سے ملنے دوسرے شہر گئی۔ نازیہ نے بہت اچھا استقبال کیا اور گرم جوشی سے ملی۔ کچھ گلے شکوے ہوئے اور ماضی کی سنہری باتیں ہم نے دہرائیں۔ اچانک ہی نازیہ نے بتایا کہ سعود ایک مدت کے بعد دبئی سے لوٹ آیا ہے اور کل میرے گھر دعوت پر آ رہا ہے، لیکن سعود نہیں جانتا کہ تم آئی ہوئی ہو۔ میں نے کہا خدا کے واسطے تم سعود کو میرے بارے میں نہ بتانا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اگلی رات کھانے پر نازیہ کے گھر مہمانوں کی آمد ہو گئی۔ جب کھانا شروع ہوا تو میں نے محسوس کیا کہ 2 آنکھیں مجھے کافی دیر سے دیکھ رہی ہیں۔ نہ جانے اس دن مجھ میں کون سی کشش آ گئی تھی کہ 2 آنکھیں مجھے دیکھے جا رہی تھیں۔ میں نے تو اپنی زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا، بہن بھائی چھوڑ گئے تھے، اب بڑھاپے کی سرحد پر تھی۔ میں واپس گھر آ گئی اور بہت روئی۔ سعود بہت یاد آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، سوچا کون ہوگا۔ باہر بمشکل اٹھی، دروازہ کھولا تو سعود سامنے کھڑا تھا، نازیہ بھی ساتھ آئی تھی۔ مجھے بخار تیز ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے سہارا دیا، ہسپتال لے گئے، مجھے یخنی تیار کر کے پلائی، یہاں تک کہ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ سعود نے بٹھایا اور بولا نازیہ کے گھر جب تمہیں دیکھا تو پرانا گھاؤ جو بھرا نہ تھا وہ پھر تازہ ہو گیا۔ نازیہ کو مجبور کر کے لایا ہوں۔
میں نے تم سے کہا تھا نا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، یہ بڑا بے رحم ہوتا ہے۔ مگر دیکھو، میں نے تمہارا انتظار کیا اور ابھی تک کر رہا ہوں، کیونکہ میں وقت نہیں ہوں اور نہ ہی میں بے رحم ہوں۔ بے رحم تم تھیں جو مجھے ٹھکرا دیا۔ آج تم کتنی تنہا ہو، کوئی تمہارا پرسانے حال نہیں ہے۔ اس روز میری بات مان لیتی تو میں تمہارے گھر والوں کا سہارا بنتا۔ میں نے کہا، سعود، تم نہیں سمجھو گے، ویسے بھی دکھ ملے، اگر شادی کرتی تو بھی دکھ ملتا۔ انسان اپنی انا کو توڑ کر کبھی سالم نہیں رہتا۔ تم نے عشق کیا، تبھی تم ثابت قدم رہے۔ میں نے تم سے عشق نہیں کیا تھا، بس تم اچھے لگے اور شادی میرے عمر کا تقاضا تھا، مگر تمہارا احسان نام نہیں لے سکی۔ سعود، مجھے معاف کر دینا۔ سعود بولا، شازیہ، عشق میں معافی نہیں ہوتی۔ تم کو معافی مل جائے گی مگر مجھے نہ ملے گی۔ میں جب تک جیتا رہوں گا سولی پر لٹکتا رہوں گا، کیونکہ میں نے عشق کیا تھا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھ سکا، ویسے ہی تم عشق نہیں سمجھو گی۔ میں دنیا گھوم آیا ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، مگر ابھی تک شادی نہیں کی۔ تو مجھ سے شادی کر لو، عمر بیت چکی ہے۔ میں نے کہا، اب کیا اچھی لگوں گی، شادی کا وقت تو بیت چکا ہے، پینشن ملتی ہے، اسی سے زندگی بسر ہو رہی ہے۔ نازیہ نے مگر ہار نہ مانی اور پیچھے ہی پڑ گئی۔ پھر میری اور سعود کی شادی کروا کر ہی اس نے دم لیا۔ آج بھی سعود کہتا ہے، ہم نے سنہرے خوابوں کی طرح شادی تو نہیں کی، لیکن ہمیں آج بھی ایک دوسرے کا ساتھ چاہیے۔ اب بھی جب دو آنکھیں میرا تعاقب کرتی محسوس ہوتی ہیں تو کہتی ہوں، سعود، تم بڑے مستقل مزاج ہو، تمہاری محبت کی مثال ملنا مشکل ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ابھی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔